اسم اعظم کی تاثیر یہی ہوتی ہے الذی اذا دعا بہ دعی بہ استجیب، کہ جب اس کے ساتھ دعا کی جائے تو وہ دعا فوراً منظور ہوتی ہے۔ اور خاص طور پر علماء نے، اللہ کے صالحین بندوں نے لکھا ہے کہ جو لوگ ناحق قید خانے میں ہیں، مقدمات میں پھنسے ہوئے ہیں، ان کے لیے یہ دعا اکسیر اعظم ہے۔ ویسے تو ہر کام کے لیے، لیکن ان کے لیے یہ زیادہ مجرم کہ وہ اگر رات کی تنہائی میں اندھیرے میں بیٹھ کر پورے اخلاص سے، یقین سے 2 رکعت نماز پڑھ کے یہ دعا مانگیں تو اللہ تعالیٰ ان کی مشکل کو جو ہے وہ حل فرما دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے آگے کوئی ایسی چیز مشکل نہیں ہے، وہ جو چاہیں جب چاہیں جیسا چاہیں کر دیں۔ اس لیے بس، لیکن میں نے کئی دفعہ پہلے بھی آپ سے عرض کیا ہے کہ دعا میں ایک تو یقین ہو، اور دوسرا دعا میں اخلاص ہو، تیسری بات یہ ہے کہ صدق مقال اور عقل حلال ہو، یعنی آدمی سچی بات کہتا ہو، جھوٹ نہ بولتا ہو، حرام نہ کھاتا ہو، پیٹ میں حلال ہو، پھر دعائیں مستجاب ہوتی ہیں۔ اگر آدمی کا کھانا پینا پہننا اوڑھنا حرام سے ہے پھر دعا منظور نہیں ہوتی۔ پھر تو وہی ہوگا کہ جب وہ کہے گا لبیک و سعدیک تو آواز آتی ہے لا لبیک ولا سعدیک وحجک مردود علیک، تمہاری کوئی حاضری نہیں، جاؤ حج تم پر ہم رد کر دیا۔ جس کو اللہ نے علم دیا تھا کتاب سے، وہ کہتے ہیں یہی اسم اعظم کا علم تھا کہ جس کو اللہ نے عطا فرمایا تو اس کو انہوں نے اس سے دعا مانگی۔ حضرت سلیمان نے آنکھیں بند کی، کھولی تخت آ چکا تھا۔ اسم اعظم کی یہ تاثیر ہوتی ہے، لیکن شرط میں نے وہی عرض کیا نا کہ یقین بھی ہو اور انسان اخلاص کے ساتھ دعا مانگے۔ ایک دعائیں ہوتی ہیں جو ہم جیسے طواف میں دیکھا نہیں، ہمارے بھائی دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں، پڑھ دے، پتہ شتہ کوئی نہیں ان کو کیا ہے، بس کتاب میں لکھا ہوا ہے، وہ رٹا لگا کے پڑھ رہے ہیں۔ جب پتہ ہی نہیں تو دعا کیا ہوئی؟ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ دعا کتابیں اٹھا کے پڑھنا طواف میں یہ بدعت ہے۔ اصل دعا وہ ہے جو بندے کے دل سے نکلے، اور دعا افضل یہ ہے کہ آدمی سبحان اللہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد ولا حول ولا قوت الا باللہ یہ پڑھے، اور اس کے بعد جو دعا اس کے دل سے ہو، اپنی زبان میں ہو کسی وہ مانگے وہ دعا۔ اسی لیے کلمہ شریف پڑھے، درود شریف پڑھے تو انشاءاللہ وہ دعائیں اور طواف جلدی قبول ہو۔